اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا کہ میں آبشار سے پانی کے گرتے ہوئے قطرے تو گن سکتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتے بھی گن سکتا ہوں، لیکن جب آپ کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اس پر اللہ اس کو جو ثواب دیتے ہیں میں وہ آج تک نہیں گن سکا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک درود ہے جو ویڈیو میں آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو انسان یہ درود شریف ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک اسے 4 انعامات دیں گے۔ نمبر 1، ساری زندگی اس پر کبھی قرض نہیں چڑھے گا۔ نمبر 2، اگر پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو اللہ اسے ادا کر دیں گے۔ نمبر 3، کسی بھی نعمت کا اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے۔ اور نمبر 4، جنت میں بے حساب اس کو داخل فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، درود شریف کا وظیفہ مصیبتوں کو ٹالنے کا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے کا وظیفہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے، تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے اور وہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا۔ جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، تم نے اس کو ہر صورت پیسے واپس لوٹانے ہیں ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 27 دن گزر گئے، وہ درود پاک ہی پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ پیسے تو تھے نہیں اور تیسرے دن عدالت پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے اور 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کرے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہو گئی ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوگی۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پھر کرم فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا حضور میں چلا تو جاتا، لیکن اگر وہ مجھ سے کوئی دلیل مانگتا ہے تو میں کیا جواب دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں کر لیتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن تھا کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے۔ پہنچ گیا صبح علی وزیر کے پاس، اس کا دربار لگا ہوا ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لائے ہو؟ تو کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وزیر صاحب نے فوراً بلا لیا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں اور آج عدالت میں میرا آخری دن ہے، آج مجھے عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، علی بن عیسیٰ کہتا ہے کہ میں بالکل تمہارا قرض ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے کہ کوئی دلیل ہے کہ تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، میں خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عنایت فرمائی ہے۔ کہا اچھا بتائیے کہ کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پاک پڑھتا ہو وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟
تو ناظرین اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ خوشی سے ایک دم جھوم اٹھا، کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، میں بہت خوش ہوا، آپ بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ واپس آیا اور 3,000 دینار نہیں 9,000 دینار لے کر آیا۔ کہا 3,000 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3,000 اور لیجئے۔ کہ آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب مجھے سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3,000 دینار مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے کہ زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی نہیں اس کے پاس دینے کے لیے کچھ۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3,000 دینار جج صاحب کو دے دیے کہ صاحب اس میں میرا قرضہ ادا کر دیں، میں اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج نے پوچھا کہ قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے کدھر سے لائے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں ہیں، اب اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوا؟ گویا بھری عدالت میں اس نے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں۔ اب اس نے ناظرین بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دے دیے۔ تو ناظرین سنیے کہ اس زمانے میں جج بھی کیسے ہوتے تھے۔ وہ جج اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے اور 3,000 دینار اس کو تھما دیتا ہے۔ کہا کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکیے رکیے، ذرا کاغذ قلم بند کیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کرتا ہوں۔ ہو گیا سارا قرض معاف۔ اب جو 3,000 دینار جج صاحب نے دیے تھے وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج کہتا ہے جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے وہ واپس نہیں لینے، یہ سارے اب تم لے جاؤ۔ اب یہ 12,000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک رات پہلے 1 روپیہ اس کے پاس نہیں اور اگلے دن 12,000 دینار اس کے پاس ہے۔ تو درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو ناظرین ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، اور ظہر کی نماز کے بعد جو اسے 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، ساری زندگی اس پر کبھی قرض نہیں چڑھے گا۔ نمبر 2، اگر قرض پہاڑ جتنا ہو اللہ اس کو ادا کر دیں گے۔ نمبر 3، کسی بھی نعمت کا اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے۔ اور نمبر 4، کہ جنت میں وہ بے حساب داخل ہو جائے گا۔ ایک اور درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و امہات المؤمنین و اہل بیتی و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ امام بخاری نے اس درود کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ جب کوئی دعا کرو اور یہ چاہو کہ تمہاری اس دعا کو اللہ پاک بہت ہی بڑے میزان میں تولیں اور قبولیت کا شرف عطا فرمائیں تو اس درود کو پڑھو۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جس نے یہ درود پڑھ لیا، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ، کہ اے اللہ جیسی جزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہیں وہ ان کو عطا فرما، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ 2 روایتیں ہیں، ایک دفعہ پڑھنے پر ملائکہ 70 سال کا ثواب اس کے لیے لکھتے رہیں گے اور لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، جبکہ دوسری روایت ہے کہ 1000 ملائکہ اس کے ثواب کو 70 سال تک لکھتے رہیں گے اور لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک کام ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت خود بھی فرما رہے ہیں، اللہ کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں بھی کرنے کو کہہ رہا ہے۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اور علماء اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، 7 زمین 7 آسمان اور اس کے ملائکہ اللہ پاک ختم فرما دیں گے، تب بھی جب اللہ پاک واحد اور یکتا ہوں گے، تب بھی اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیۃً تحفۃً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔